السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ کرسی صدارت پر جلوہ بار، گلے گلزار اشرفیت، آبروئے خاندان اشرفیہ، معین المشائخ حضرت العلامہ سید معین الدین صاحب ادام اللہ اقبالہ، دیگر علماء اور اساتین یہاں پر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ محفل اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اس کا احترام باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معمول کے مطابق یہ جلسہ ہر سال ہوا کرتا ہے، تقریباً انہی ایام میں ہوتا آیا، اور اس جلسے کے انعقاد کرنے والے ساری اس کی محنت اور اس کو سجانے والے آپ کی اسی مسجد کے ہر دل عزیز امام حضرت حافظ خورشید صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت پر رحم و کرم کی بارشیں فرمائے۔ تقریباً 20 یا 22 سال اس مصلی پر انہوں نے امامت کی۔ ان کا یہ انعقاد کیا ہوا اور جلسہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پورے بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیا جائے۔ سال میں ایک بار ہی صحیح، لیکن قاری صاحب قبلہ دوڑ بھاگ کرتے اور وہ سیدھے آ کر مجھے حضرت معین المشائخ کا حکم سناتے، جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں یہاں حاضر ہو ہی جاتا۔ شاید یہ تیسرا سال ہے میری حاضری کا، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں اندر جانے سے پہلے بھی آخری بار آ کے گیا، اور جا کے واپس آنے کے بعد پہلی بار بھی یہیں آیا۔ یہ جلسہ مس نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں 8 ساڑھے 8 مہینے کے اندر ادھر ادھر ہو گئی تھی، لیکن ہر سال برابر وقت پر یہ ہوتا آیا۔ اس کار خیر کو جنہوں نے شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا، جس نے کسی نئے طریقے کو ایجاد کیا، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ کوئی بھی نیا اچھا کام شروع کیا ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس نے اس طریقے کو قائم رکھا، ان سب کے عمل کرنے کا بھی ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا، شروع کرنے والے کو ان سب کے بھی عمل کا ثواب ملے گا۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لیکن کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی نیا برا طریقہ شروع کیا ہے، تو اس برا کرنے کا گناہ تو اس پر ہوگا ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ برا فالو کرتے رہیں گے، ان سب کے گناہوں کا بھی گناہ اس ایجاد کرنے والے کو دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھو، زندگی میں اگر کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو نیک کام شروع کر کے جاؤ۔
تاکہ اس کا دیکھ کر کے لوگ اور بھی وہ نیک کام کریں اور ان سب کا عمل کا ثواب آپ کو بھی دیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهَا، عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو تو ان کا دیا جائے گا لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی دیا جائے گا۔ آج کے یہ جلسے کا جو اجر ہوگا وہ قاری صاحب قبلہ کی قبر میں ضرور پہنچایا جائے۔ شروعات انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں میرے عزیزوں کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ امامت اور نارمل چیز نہیں ہے، مسجد کی ہر قسم کے لوگوں کو امام جوڑ کر کے رکھتا ہے، مقتدی ایک فکر کے نہیں ہوتے، اس میں پٹھان بھی ہیں، سید بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے سارے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے بھی نہیں کرتے، لیکن وہ سب ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں اور اس امام کی اقتداء میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، قاری صاحب یہاں نہیں رہتے تھے، کرلا میں ان کا گھر تھا، تقریباً 12 سال وہ وہاں سے آ کر فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے سالوں تک کوئی صبح صبح ٹرین کا سفر کر کے آئے اور فجر کی نماز پڑھائے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا مسجد کا وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے ان کی جدائی کے غم میں وہ رونے لگتا۔ جب کسی ایسے بندے کا انتقال ہوتا ہے جو مسجد کا پابند تھا تو فرمایا گیا مسجد کا مصلی اس کے جانے پر رویا کرتا ہے۔ زندگی ہو تو ایسی کہ زمین کے ٹکڑے بھی روئیں، ایسی زندگی نہ ہو کہ زمین کا ٹکڑا کیا پوری دنیا بھی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ دھرتی کا بوجھ چلا گیا۔ ایسی زندگی تو نہ گزارو۔ عیاش زندگی جس نے گزاری اس سے تو ہر کوئی پریشان ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے لوگ پریشان، محلہ پریشان۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ ہیں ہم ہیں سب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے ان کو جانا ہی نہیں ہے، لیکن یقین ایسا ہے سب کو پتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے۔ سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا، کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ اجل آ جائے، جب وہ وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وہ وقت مقرر سب کا ہے۔ اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے، اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں اسی طرح۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا، قاری صاحب کے گھر والے، ظاہر سی بات ان کے بچے بھی ہوں گے، کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر، اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے، گھر کیسے چلے گا، بچیوں کو کون دیکھے گا، گھر والوں کی سوچتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بزرگوں کا سوچنا کچھ اور ہی تھا۔ حضرت سفیان ثوری ایک جنازے میں تھے اور جنازہ جا رہا تھا، 8 سال کی بچی جنازے کے پیچھے تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ روئی جا رہی تھی ہمارے گھر پر کتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے باپ چلے گئے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس بچی کو دیکھ کر جواب دیا بیٹی تمہارے گھر پر نہیں، جو تمہارے باپ پر موت والی جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر کبھی کوئی آئی نہیں سکتی۔ موت یہ ایسی آزمائش اور ایسی مصیبت کہ اس سے بڑی کچھ نہیں، تم لوگوں کا کیا گھر والوں کا، کل پھر کھڑے ہو جاؤ گے، 2 دن کھانا نہیں بنے گا، 3 دن نہیں بنے گا، پھر کھاؤ گے۔ موت انسان کے لیے سب سے بڑی مصائب کی
آزمائش کی، ایک ایسی بادشاہ کا نام ہے جس کے متعلق حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ کتنی بڑی مصیبت آئی، موت اس کو ہلکے میں مت لو، آسانی پہ مت لو۔ اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن وہ قبرستان گئے تھے، حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی، اوڑھنے میں لا کے دیتی، آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی، کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا۔ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا؟ یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی؟ ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی؟ یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسوں کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے، دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے، ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے، اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے، لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں، کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے۔ یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو، کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا۔ جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے، جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40 سال سے باتیں بند تھی، اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہیں، کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس، یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں ہیں۔ یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے۔ تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے، حیرت کی بات ہے، ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت بتائی جا سکتی کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر
बुजुर्गों की बातों को बताएगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो हमारे लिए यकीनी है। सुनिए, मौत के सिलसिले में इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कारी साहब किबला को उनकी जो मौत है, कुछ ऐसी मौतें हैं जो शौक लगा देती हैं। वैसे तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। आए तो सब है मरने के लिए, लेकिन कुछ मौतें ऐसी हैं जो हिला देती हैं, आदमी को सोचो विचार पर मजबूर कर देती हैं। जवान बंदा हट्टा कट्टा, एक दिन पहले इसी मस्जिद से वो मेरे पास आए थे, एक दिन पहले की बात कर रहा हूं। विक्रोली पार्क साइट आए, काफ़ी देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही, और उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे इस साल रमज़ान में मदीना शरीफ जाना है। तो मैंने कहा कारी साहब क्या तरावी नहीं पढ़ाओगे? नहीं, इस साल ऐसा है कि बरसों बाद मैं छुट्टी ले रहा हूँ मस्जिद से। हमारी ट्रस्ट ने दूसरे तरावी के लिए, यानी हाफिज़ के लिए दूसरे का वो इंतज़ाम करने के लिए मैंने कह दिया है। उन्होंने खुद मुझे, ट्रस्ट ने कहा है कि आप जाना चाहें रमज़ान मदीने में गुजार लीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हम हाफिज़ लोगों का एक बड़ा मसला ये, मैं खुद 25 साल से तरावी सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और कायम रखे। और पिछले साल, उससे पहले साल मैंने अंदर भी तरावी छोड़ी नहीं है, पूरी तरावी पढ़ाई है। हाफिज जो है तरावी से कंप्रोमाइज नहीं करता है। इसी वजह से हमें रमजान में वहां जाने का मौका नहीं मिलता, और अगर कभी मिलता है तो छोटी सी जमात ही सही, वहां जाकर के भी रमजान में तरावी पढ़ाना हाफिज के लिए जरूरी होता है। वो पूरे साल का उसका ऐसा नहीं है कि वो नजराने के लिए पढ़ाता है, बल्कि उसकी याददाश्त और उसके हाफिजे के बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बरसों बाद मुझे मौका मिला है, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ हमारे वो इदारे में आए, कुछ काम चल रहा था, कहा हमारे पास पीओपी वाले हैं, लड़कों को मैं भेज देता हूँ। और ये तमाम बातें हुई, निकल गए, और मैं अजमेर शरीफ के सफ़र पर, मैं प्लेन में बैठा था, उसी वक्त फ़ोन आया कि कारी साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं होता, ये कुछ ऐसी खबरें होती हैं। उसके बाद फिर मेरे अजीजों, ये जो शॉकिंग न्यूज़ होती है ना इस तरह की हिला देने वाली, तब बंदे को बहुत ज़्यादा संभल जाना चाहिए। जो रात का खाना हमारे साथ खाया हो और नाश्ते के वक्त वो कब्र में सोया हो, ये है दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल गई। एक शाम पहले जो मगरिब पढ़ाया हो और दूसरी शाम मगरिब में वो कब्रिस्तान में सोया हो, पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है। आज हम यहां बैठे हैं, हम में से किसी को नहीं पता फजर मिलने वाली है नहीं। ये मौत का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह इसीलिए रखा है कि बंदा गुरूर और तकब्बुर में फिरौन ना बने। आज पता है आपको, पूरे यहूदी और जो नई नई इजादात करते हैं, उनके पीछे एक उनका वक्त, एक बहुत बड़ा, जो मेरी स्टडी का मैं आपको बता रहा हूं, इनको क्या लेना देना है पूरी दुनिया को। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो करते हैं कि पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाना है, एक दुनिया बनाना है। आपको पता है, पूरे गोल्ड को अपने पास रखना, इकोनॉमिक पूरी ताकत को अपने पास रखना, बैंकिंग निजाम को अपने पास रखना, दुनिया की सारी हुकूमत को अपने पास रखना, क्यों कर रही है एक छोटी जमात? क्यों करती है एक छोटी सी जमात? आपको पता है, सालों पहले नमरूद के ज़माने में ऐसा हुआ था कि यही कौम ने पूरी दुनिया में ऐसी हुक्मरानी की कि नमरूद को ये बात किसी ने बताई कि दुनिया की हर ताकत तुम्हें मिल गई है, कुछ भी कर सकते हो तुम। 1000 लोगों से वो तनहा लड़ सकता था नमरूद, और इंसानों पर तो ऐसी हुकूमत थी। लेकिन उससे मशवरा देने वालों ने कहा एक चीज तुम्हें नहीं मिली है, वो है मौत और हयात पर कंट्रोल। जब चाहे मरे कोई, जब तक हम चाहें जिंदा रहे, ये चीज। तो उसने कहा ये कहां है? कहा ये खुदा के पास। जैसे कि नबियों ने बताया है, नबियों पर ईमान नहीं था, लेकिन इतना था कि अल्लाह है, खुदा है, और उसके पास ये ताकत है। तो जानते हो आप, उसने एक किला बनाया बहुत बड़ा
برج، بہت اونچی عمارت بنائی اور پورے انسانوں کو جمع کیا، تو بہت بڑی فوج، اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ آپ سوچو، یہ بہت پہلے ہو چکا، بہت پہلے تاریخ میں، اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے۔ اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بنائے اپنے خیالات کے اعتبار سے، اور انسانوں کو ایک زبان، ایک کرنسی، سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا، اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے۔ ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا۔ یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ۔ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام، بڑے فرشتوں کے نہیں، ایک فرشتے کو۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی۔ جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی، اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا، نہ اس کی زبان اسے پتا، نہ اس کی زبان اس کو پتا، سب زبانیں مختلف کر دی گئیں۔ لیکن ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا۔ آج کے دور میں بھی، ترقیاتی دور میں، لوگوں کو یہ لگتا ہے، یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو یہ تک یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں، کہیں تو جائیں، ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت۔ اسی لیے میرے عزیزوں، موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے، ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو، ہم کتنی حیثیت کے ہیں۔ ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے، اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے، اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت۔ لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسی موت ہے ویسی نہ۔ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں۔ جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا۔ اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے۔ عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے، اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے۔ بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے۔ اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے۔ اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے، مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے، ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھو آپ،
ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں؟ ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی۔ وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو۔ اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں، جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے۔ مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے۔ سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی۔ جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مثنیٰ میاں موجود ہیں اور حضور مثنیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی۔ دونوں چیزیں ملی ہیں، ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت۔ کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے۔ تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا۔ ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے؟ کیا 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں۔ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہاں، جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتا بڑھاپا۔ جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے۔ ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا۔ کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز۔ اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو۔ لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، کتنے تو جوانی میں چلے گئے۔ قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 48 سال کی عمر، جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے پہلے۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کہا گیا۔ آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے؟ جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں۔ ایسی حالت میں نہ آ جاؤ۔ اسی لیے
ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے. اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول. فقیر نے کہا نہیں، نیچے اتر آؤ بگی سے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ، بادشاہ کو اس کی بگی سے اتار رہا ہے. تو اس نے فوراً حکم دیا وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو. فقیر نے اپنا جبہ ہوا کیا، کھولا اور اس کے بعد بادشاہ کو کھینچ کر نیچے اتارا اور کہا پہچان مجھے، میں ملک الموت اسرائیل ہوں، میں ملک الموت اسرائیل ہوں. بادشاہ اب وہ کپ کپانے لگ گیا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا میں کیوں آتا ہوں تمہیں پتا ہے، روح لینے آیا ہوں. کہا اسی وقت؟ کہا اسی وقت. کہا اتنا وقت دے دیں کہ میں واپس چلا جاؤں یہ سفر کو ختم کر کے اور اپنی سلطنت کے سارے کام بیٹے کو سپرد کر دوں گا. کہا اتنا ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، میں بہت جلدی، ابھی وقت کافی کم بچا ہے. تو اس نے کہا اتنی مہلت دے دیجئے کہ بیوی سے بات کر لوں. کہا وہ بھی نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی گئی، اسی وقت اس کو گرا دیا گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. جو شاہانہ کروفر کے ساتھ جا رہا تھا اس کو راستے میں اچانک ملک الموت نے روح نکال لی. تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے سیم. ایک عالم ربانی ہے پرہیزگار، وہ اپنے گھر سے جھولا لے کر سامان لینے کے لیے باہر جلدی جلدی جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے اور سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں یہی فقیر آیا، کہا کہ حضور رک جائیے، تھوڑا کچھ بات کرنی ہے آپ سے مجھے. وہ عالم دین رک گئے اور کہا کیا بات ہے، جلدی جلدی بات کیجئے، مجھے گھر سے سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے جانا ہے اور گھر میں واپس پہنچا کر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، جلدی آپ بتائیے کیا بات ہے. فقیر نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں ملک الموت اسرائیل ہوں. اس عالم ربانی نے جھولا پھینک دیا، جو سامان لانے کے لیے جا رہے تھے جھولا پھینک دیا اور کہا کہاں تھے آپ کے انتظار میں کتنی راتیں کٹ گئی، کیا آپ آئیں گے، روح نکالیں گے، میں رب سے ملاقات کروں گا. یہ دنیا میں جس کی روح اٹکی ہوئی ہے مال سے وہ مہلت مانگتا رہتا ہے، اور جو رضا الہی کے لیے جیتا ہے وہ ملک الموت کا استقبال کرتا ہے. آپ کہاں تھے؟ تو اب یہاں منظر بدلا ہوا ہے. ملک الموت نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کو، آپ جائیے سامان خرید لائیے اور اپنے بچوں کو سامان دے دیجئے، گھر والوں کو کچھ وصیت کرنی ہے وہ بھی کر لیجئے. اس عالم ربانی نے کہا آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا وہ کیجئے آپ. میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، جس نے مجھے کھلایا وہ میرے بچوں کو بھی کھلائے گا، میرا یقین ہے، آپ اپنا کام کیجئے. ملک الموت وہاں مہلت نہیں دینا چاہتے اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہے تو آپ کر لیجئے کام. پھر اس عالم ربانی سے کہا کہ اور کوئی آپ کی خواہش ہے؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ اتنا وقت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، اتنی مہلت لے کر کے آئے ہیں پہلے سے، تو خواہش اتنی ہے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا، جس وقت نماز پڑھ رہا ہوں سجدے کے عالم میں جاؤں، آپ روح نکال لیجیے. کیسی خواہش تھی. اور اس عالم ربانی کے ساتھ ان کی خواہش کا خیال کیا گیا، وہ مسجد میں نماز کے لیے گئے اور سجدہ ریز ہوئے، ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر کوئی چاہے تو اس کے ساتھ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے تھے، دنیا میں اس کی رضا کے لیے جیتے تھے، تو موت بھی اللہ تعالیٰ ان کی پسند کے حساب سے لیتا ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزو. موسیٰ علیہ السلام کی موت کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عقیدہ بھی بتا کر کے جاؤں، تمہارا اور ہمارا جو دنیا سے جانے کا منظر ہے وہ الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے. نبیوں کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت اجازت لیتے تھے. تمہارے گھر میں اجازت نہیں لی جائے گی.
ہاں انبیاء سے اجازت لی جاتی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا منظر تو بہت الگ ہی ہے۔ ملک الموت آئے تھے اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک تماچا لگا دیا، اور کہا جاتا ہے کس نے؟ موسیٰ پیغمبر نے ملک الموت کو، اور ان کی آنکھ باہر آئی۔ وہ واپس چلے گئے رب تعالیٰ کے حضور اور کہا اے اللہ تو نے کس کے پاس بھیجا؟ اس نے مار کر کے آنکھ باہر کر تھی۔ وہ پیغمبرانہ جلال تھا، کسی دوسرے کو کیا ملک الموت چھوڑ دیتے؟ اور کیا کسی کی ہمت تھی؟ یہاں یہ عقیدہ مجھے بتانا ہے، وہ خبیثوں کو سمجھنا چاہیے جو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ جو برابر کہتے ہیں بڑے بھائی کے طرح، ہماری طرح بشر تھے، تم بھی ملک الموت کو تھوڑا انگلی اٹھا کے دکھاؤ، پتا چلے گا تم کو کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ نبی کی شان ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نظام میں خلل ہو گیا، نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ دوبارہ اور ایک گھنے بالوں والا بکرا لے کر جاؤ، اور ان سے کہو کہ اس بکرے کے جسم پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی ان کو دی جائے گی۔ دوبارہ اسرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بکرا پیش کیا، کہا آپ اس پہ ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ دوسرا کوئی ہو تو کہتا نا کہ 1 سال بڑھ گیا تو چلے ٹھیک ہے، 10 سال بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹ جاؤ، میں رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ کریم سے آپ نے کلام کیا اور کہا اے اللہ جب اتنے سال بھی گزر جائیں تب کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا موت آئے گی، اسی لیے کہ میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موت تو آئے گی، جتنے سال بھی ہوں گزر جائیں موت آئے گی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنا ہی ہے تو اب کیا تب کیا؟ پھر اسرائیل سے کہا کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو، زمین کو لپیٹ دیا گیا، آپ کو دم زدن میں بیت المقدس کے قریب کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے اور کہا اسرائیل سے کہ اب میری روح قبض کر لو۔ یہ شان ہے نبیوں کی کہ ہر ایک کی موت اس طرح سے نہیں آتی ہے، کچھ موتیں وہ ہیں، اسی لیے موت میں بھی درجات ہیں، موت میں درجات ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بات ہے، آپ سے پوچھا گیا موت کے آنے کے انداز الگ الگ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا مومن کی روح اور کافر کی روح نکالنے میں فرق ہے، ایک کافر کی اور ایک بدبخت کی گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں کی جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچو، ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا ڈال کر کانٹوں کی جھاڑی پر جب کپڑا کھینچیں گے تو اس کے تار کس طرح نکلتے چلے جائیں گے، روح نکلنے کے وقت اس کو ایسا لگے گا ناخن سے اس کی روح نکالی جا رہی ہوگی، شدت کا درد ہوگا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ کہا ایسے جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں بال پھنساؤ تو نکال لیا جاتا ہے، ایک بال گندھے ہوئے آٹے میں پھنسا ہو تو اس کو نکالنے میں کیا محسوس ہو، نہ بال کو پتہ چلے نہ آٹے کو پتہ چلے۔ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح دنیا سے جانا چاہتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا۔ اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا۔ اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار،
موت کے وقت جو حالات آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں، اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے، بہت شدت کا درد. اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے. یہ موت کے انداز ہیں. میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی. اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، توجہ، کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے، اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے، وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے، فرشتہ ایک ہی ہے؟ درد کیسے ہوتا ہے؟ روح ایک ہی ہے. آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے گا. سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے. وہ پڑھ کر کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہ کیسے کافر کی موت آتی ہے، کیسے مومن؟ ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں. وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں. کہا پھر سے پڑھ کر کے آ. پھر پڑھ کر کے آیا، کچھ نہیں ملا. موت کے نکلنے کا، یہ روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی، دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی، اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا؟ ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی، اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے ہو گئیں، مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. قطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے، تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے، 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے، یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. بات در حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح، ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں، تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں. ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو. 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ، حسن پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹا نہیں ہے انہوں نے، وہ کٹ گئی ہیں اور بے خودی میں کٹی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹا، کٹی مصر میں، عرب میں نہیں، مصر کی عورتیں ہیں. انگشت یعنی انگلیاں، اور زنا عورتیں. اور اس کے بدلے میں دوسرا مصرع دیکھو کمال کا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی تھیں
اور یہاں سر ہیں عربوں کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور وہاں حسن پہ کٹی تھی، یہاں تو صرف نام پہ کٹنے کو تیار ہے، اور وہ کٹ گئی تھی بے خودی میں، مگر رسول اللہ کے دیوانوں کا حال یہ ہے کہ کٹانا بھی چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ بے خودی میں کٹ گیا سر، نہیں، جان کر کے کہ یہ کہنے پر میرا سر کٹ سکتا ہے پھر بھی کٹانے کو تیار ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے حسن پہ نہیں یا رسول اللہ، تیرے نام پہ، اور مصر کی عورتیں نہیں، عرب کے مرد، عرب کے بڑے شہسوار، یا رسول اللہ یہ تیری عظمت ہے کہ وہاں حسن یوسف پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، یہاں صرف آپ کے نام پر بڑے بڑے شہسوار اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، اس عشق میں جیتے رہو گے تو دنیا سے جانا بھی آسان ہوگا، بلکہ دنیا میں جینا بھی آسان ہوگا، جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں، قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو وہ رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔